پہلا سوال کہ جب آپ بچپن میں سنتے تھے، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ چہرے کو اور ہاتھ کو دھونے کا، سروں پیروں کے مسے کا جو حکم اللہ نے قرآن مجید میں بالکل کلیئرلی دیا ہے، اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے باڈی کے ایکسپوز رہتی ہیں، لیکن یہ ایکسپوز ہونے کی وجہ سے اس پہ ڈسٹ وغیرہ جمتی ہے، اس لیے اللہ نے 5 مرتبہ 3 مرتبہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں دھلوایا، تاکہ اس کی وجہ سے آپ ہائیجینکلی سیف رہیں، آپ کے لیے اس کی طہارت کے بینیفٹس ہیں۔ اس میں یہ ریزن قدیم تھا۔ اب سائنٹیفک ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک جو جرمن سائنٹسٹ تھا جو نیورولوجی پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ نیورولوجی کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کے برین سے جو نروس سسٹم نکل کر آپ کی باڈی کے سیلز کو کنیکٹ کرتا ہے، اسے نیورولوجی ہے، جس سے آپ کی باڈی کا سارا فنکشن چلتا ہے، یا آپ ہاتھ واتھ ہلاتے ہیں، سیکنڈ میں سارا کام ہوتا ہے، آپ کو پوزیشن نہیں ہوتی، یہ سب نیورولوجی، آپ کی باڈی کی نیورولوجی ہے، آپ کی باڈی کو ایکٹیو رکھتی ہے، فنکشنل رکھتی ہے۔ لیکن اللہ نے نروس سسٹم ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے بجلی کے تار سب جگہ ایکولی جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ آپ کے نروس سسٹم جو باڈی سے نکلا ہے، یہ ہر جگہ کی ضرورت کے اعتبار سے بانٹا گیا ہے۔ جتنے زیادہ ایکٹیو آرگنس ہیں ان کو زیادہ نروس سسٹم دیا گیا ہے، جو کم ایکٹیو ان کو کم دیا گیا، جو ڈاکٹرز ہوں گے مجھے زیادہ سہارا دیں، ایسا سے۔ تو وہ جو نیورو سرجن تھا جرمن کا، اس نے جو ایک کیریکیچر بنایا جس کو آپ بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام ہیومن نیوکلس ہے، سینسری ہیومن نیوکلس نام سے آپ سرچ کریں گے تو ایک کارٹون آ جائے گا آپ پاس، انسانی کارٹون۔ اس کارٹون میں بڑا سا سر ہوگا، بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے، بڑے بڑے پیر ہوں گے، باڈی بالکل تھن ہوگی۔ اس میں یہ کارٹون لاجیکلی بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ جہاں زیادہ نرو اینڈنگس ہیں وہ جگہ بڑی بنائی گئی ہے، جہاں کم نرو اینڈنگس ہیں وہ چھوٹی بنائی گئی ہے۔ اب جب اس نے تو ابھی ریسرچ کر کے بتایا، وضو کا حکم 14 سال پہلے بتایا، اللہ نے جو ہے حکم وضو اس لیے نہیں دیا تھا کہ صرف ڈسٹ تمہارے جو ہے وہ بدن سے دور ہو جائے، کوئی بیکٹیریا وائرس اگر دن بھر تمہارے جو ہے ان اعضاء پہ بیٹھے تو دھل جائیں۔ مقصد یہ تھا جیسے ہی تم پانی ڈالو اپنے چہرے پر، ہاتھوں کو دھو، ٹیمپریچر کے بدلنے کی وجہ سے نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو، تمہارے برین کے اندر جو ایکٹیویشن جائے گا، تم عقلی طور پر اللہ سے بات کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ایکٹیویشن ہے جو آپ کے برین کا اللہ وضو کے ذریعے کرواتا ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے جو ہے صحیح طور پر اپنے آپ کو حشاش بشاش کر سکیں، باقاعدہ آپ جو ہے وہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تاکہ آپ کی عبادت جو ہے آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا سبب قرار پائے۔ اس کے لیے بہت 500 پیج کی کتاب ہے، جس میں پڑھا ہوں میں 5 سے زیادہ مجلس ہیں، اس میں صرف ایک پڑھا ہوں، انشاءاللہ کل عنوان بدل جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ چیز آپ کے پاس ہے۔ میں بچوں سے سوال کرتا ہوں، میرے پاس پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھاتا ہوں، میں کام کی چیز نکالا، اسی کام کو لایا گیا تھا ہمارے اسکول میں، بہت کتابیں ہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلا مستحب وضو کا کیا ہے؟ سب سے پہلا مستحب عمل وضو کے لیے کیا ہے؟ اکثر بچے اس کا جواب نہیں، اللہ کے حکم مجھ سے پڑھاؤ، مشکل ہے۔ آپ اپنے ذہن میں سوال کرتے تو کوشچن آنسر کی کلاس ہوتی ہیں تو ممبر سے ون سائیڈڈ گفتگو ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے ذہن میں، لیکن جب آپ سوچ لیں، اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ سے ٹیلی کریے گا۔ سب سے پہلا مستحب، بچے بہت سنے، اگر اردو کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو انگریزی میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس پورا پاور پوائنٹ اس کا میں آپ کو دے جاؤں گا، اس کی اسٹڈی کیجیے گا انشاءاللہ، میں آپ کو دے جاؤں گا۔ یہ پورا آج میں نے اسے کمپلیٹ کیا، 89 سلائڈز کا پاور پوائنٹ صرف میں نے وضو پہ آج صبح اسے مکمل کیا، بہت سی چیزیں اس میں چند چیزیں پڑھ پاؤں گا، تو اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا مستحب یہ کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو گھر کی اس وینٹی کو تلاش کریں جس میں آپ قبلہ رخ ہو کے وضو کر سکیں۔ کیا ہے؟ اور سوال پڑھیں مقام کی سلامتی کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا مستحب کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ وضو کرتے وقت اگر آپ نے قبلے کا احترام کیا اور وضو کرتے وقت آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کیا، روایت کہتی ہے خدا آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی 2 رکعت نماز کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھ دے گا، کیونکہ آپ نے استقبال قبلہ کا احترام کیا، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کیا۔ یہ سب سے پہلا بینیفٹ آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ نے وضو کرتے وقت قبلے کا خیال رکھا، قبلے کی طرف۔ تو سب سے بہترین بیٹھنا، رسول میں بیٹھا رہتے ہیں، ہمیشہ قبلے کی طرف بیٹھتے تھے۔ قبلے کی طرف بیٹھنا خود ایک پازیٹیو انرجی لاتا ہے، یہ بڑا سائنٹیفک ایشو الگ ہے نا، تو یہ آپ کا بینیفٹ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا خالی قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، کعبے کا احترام جو ہے دوران وضو اگر آپ کو 2 رکعت کا ثواب دلاتا ہے تو مولود کعبہ کی محبت آپ کے وضو کو قابل قبول بناتی ہے۔
اسی لیے جب کریں تو یہ دیکھیں کہ مولا کائنات وضو کیسے کیا. اگر وقت رہا اس وقت تک تو آپ کو عرض کروں والا ہے. تو سب سے پہلی چیز. دوسرا جو وضو کرتے ہیں قربت اللہ کی نیت سے, حضرت سیستانی کا فرمان یہی ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے کریں اور پھر کے مسائل میں نہیں جاتا کہ وہ زیادہ ٹف ہوتے ہیں, تو آپ قربت کی نیت سے کریں, سب سے بینیفیشل ہے. واجب کو کہیں نکال دیں, اگر آپ بالکل نماز سے قریب کریں تو واجب قربت اللہ کہہ دیں, ورنہ پھر بہتر ہے کہ وضو کرتا ہوں قربت اللہ سب سے اچھی نیت ہے. ورنہ قرآن نیتیں بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وضو کرتا ہوں واسطے حدث دور ہونے حدث کے مباح ہونے نماز کے واجب قربت اللہ. پرانی نیت ہمارے بزرگوں نے ہمیں پڑھائی تھی, جو ہمارے دوسرے مسائل میں لکھی ہے, یا ہمارے جو ہمارے پاس پرانی کتاب کا فتح الامام چلتی تھی اس میں وہی نیت لکھی ہے جس سے ہم پرانے زمانے پڑھتے. تو نیت میں صرف آپ کا ارادہ کافی ہے. تو یہ نیت جب آپ کرتے ہیں تو اس کا سب سے اہم ہے کہ آپ کون سا وقت آپ کا عمل مستحب کون سا واجب ہے. اب جب آپ نیت کر کے کرتے ہیں سب سے پہلے اس عمل کو, تو اس میں 5-6 چیزیں بہت امپورٹنٹ اسے یاد رکھیے. سب سے پہلی چیز جو بچے غلطی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں وہ پانی ڈالتے وقت آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اکثر انسان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ آنکھ میں جائے گا پانی. حدیث کیا کہتی ہے کہ جو انسان وضو کرتے وقت اس طرح سے کرے کہ وضو کا پانی آنکھوں میں جائے, جس وضو کا پانی آنکھوں میں جائے گا خدا اس آنکھ کو کبھی آتش جہنم نہیں دکھائے گا. دوسرا کیا ہے, یہ بڑا ہائجینک ہے, یہ بڑا ہائجینک. جو انسان وضو کرتا ہے آنکھوں میں اگر پانی لگ رہا ہے تو آپ کی بینتی میں نے آج حدیث دیکھی, میں نے حدیث بہت ساری حدیثیں دیکھ رہا تھا, ریسرچ کرتا رہتا ہوں میں برابر. تو اس میں دیکھا ہے کہ وضو اصل میں جو ہے آپ کے بدن کے اعضاء کو صرف پاک نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے بھی آپ کے بدن کو جو ہے پاک کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک فائدہ کیا ہے, اس کے حدیث کا فقرہ ہے کہ آپ کی بصارت کو بڑھاتا ہے. وضو کیا کرتا ہے, آپ کی بصارت کو بڑھائے گا کہ جب وضو کرتے وقت آنکھوں کو کھلا رکھیں گے وضو کا پانی جائے گا. یہ خود بخود ایک ایسی ایکسرسائز ہے آپ کی آنکھوں کے لیے جو نہ صرف آپ کی آنکھوں کو جہنم کی آتش کو دیکھنے سے بچائے گی بلکہ آپ کی بصیرت و بصارت کو بڑھا دے گی, تاکہ خدا بتا رہا ہے کہ میں کسی بھی عمل کی 2 جزا دیتا ہوں, ایک دنیا میں فائدہ دیتا ہوں, آخرت میں تمہیں ہمارے جنت بنا دیتا ہوں. تو یہ ایک بہت اکثر چیز اکثر میں نے کہا مولانا کا مجھے جب میں ہم حدیث پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں بہت پریکٹس کرنی پڑی اس کے لیے. جب ہم آنکھ پہ پینٹ ڈالتے ہیں تو عموماً ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے. بڑا آپ کی بات کو یاد کر کر کے بھائی کئی دن بعد مجھے یہ اب عادت ہوئی ہے کہ میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں, آنکھوں میں وضو کا پانی لگتا ہے. یہ فائدہ اس کا. اب اس کا دوسری منزل جو 3 اہم کام کرتے ہیں کہ جو عمل ہے قرآن بزرگ مختلف پڑھوں جو بزرگ ہیں ان شاء اللہ کو یاد آئے گا تو مزہ آئے گا. یہ 3 عمل جو مستقبل سے کرائیں کہ چولہے میں پانی لینا سب سے پہلے, اور اس کے بعد کسی کی دعاؤں پہ انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا. تو یہ چولہے میں پانی لینا ہے نا, یہ پانی لے کر دعا پڑھی جاتی ہے. اس کا چولہے میں پانی لیتی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اسے دیکھ رہا ہے. دیکھنے سے مطلب کیا ہے, یہ دیکھ رہا ہے اس کا رنگ تو تبدیل نہیں ہوا, پانی کے رنگ بدلنے سے مضاف ہو جائے گا. اسے وضو کی 14 شرطیں, اس کے بعد وضو صحیح ہوتا ہے. 14 شرطوں میں ایک شرط چلی گئی تو وضو باطل ہو جاتا ہے. وہ پڑھ لیجیے, وہ فقہ کا مسئلہ ہے, میں یہاں نہیں پڑھا, وہ کلاس میں پڑھا تھا. تو آپ پانی ہاتھ میں لیا تو رنگ نہ بدلا, منہ میں لیا مزہ نہ بدلا, ناک میں لیا بو نہ بدلا, کیونکہ اگر کسی کا رنگ بو اور مزہ بدل جائے گا تو پانی مضاف ہو جائے گا. بتایا جب تک یہ 3 چیز شامل ہے وضو صحیح نہیں ہے. جب تک ان 3 سے اس سے پاک نہیں ہوگا یہ پانی وضو کے قابل نہیں ہوگا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ ماشاءاللہ. خوبصورت اشارہ کیا ہے. 3 چیزوں سے آپ اپنے عمل کو پاک رکھیں گے تب بھی آپ کا عمل قابل قبول ہے. یہ شامل ہو گئے تو معاملہ خراب ہے. تو اس کا کیا اب جو سب سے بڑی اس میں کیا ہے, اب آپ نے جیسے منہ میں پانی لیا تو منہ میں پانی لینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مغمضہ, زواج سے بڑا سخت طرف سے. کیا ہے, ہم اکثر منہ میں پانی لے کر اسے پھینک دیتے ہیں. اس کے لیے 2 مستحب عمل ہیں جو ہائیجینکلی میڈیکلی بہت ہی ریکمینڈیڈ ہے, ہم انہیں بھول جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے, منہ میں پانی لے کر آپ کو اللہ نے 50 مسلس دی. کتنی دی؟ سب سے زیادہ مسلس آپ کی باڈی میں آپ کے فیس پر ہے. کتنی مسلس ہیں؟ 50 مسلس ہیں آپ کی باڈی میں. جو بچے میڈیکل میں جان کر خواہش مند ہیں انشاءاللہ وہ یاد رکھیں گے, کو یاد کرنا پڑتا ہے, سارے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ 50 مسلس, یہ مسلس کیوں دیے؟ کیونکہ اسی سے آپ کا ایکسپریشن ہے, اسی سے آپ کا ایکسپریشن ہے, اسی سے آپ کا جو ہے سارے کے سارے آپ کے دل کے حالات کا انسان واقف ہوتا ہے. اللہ نے بڑا کم رکھا ہے, یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے بدن کو بناتے اور ہر اعضاء کو ایک اسپیشلی ڈیزائن کیا. یہ ڈیزائن بتا رہی ہے کہ خود نہیں بنے, ہم کو ہمارا بنانے والا ہے جس نے ہمیں بہت ہی عظیم جو ہے اپنی حکمت سے بنایا ہے, اپنے علم سے بنایا ہے, جس کا کوئی دنیا میں کمپیریزن نہیں ہے.
پوری کائنات بنانے والے نے پوری کائنات بنانے کے بعد کبھی ناز نہیں کیا کہ میں نے کیا بنا دیا. انسان کو بنانے کے بعد ناز کیا کہ میں احسن الخالق ہوں. یہ اللہ نے ناز کیا ہمیں بنا کر. بس اللہ کا ہمیں اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا حسین بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق ہمارا کمپیریزن نہیں کرتی. میرا آخری خطبہ ہے کہ انسان کیوں محترم ہے, پورا میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے 50 ریزن بتائیں کہ آپ کے احترام کا سبب کیا ہے. تو آپ جب منہ میں آپ پانی لیتے ہیں تو اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے مسلس کو بینیفٹ ہونا چاہیے. تو مزمزے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی 50 کے 50 مسل سے اسے روٹیٹ کریں منہ میں, یہ جو کرتے ہیں روٹیٹ کریں تاکہ آپ کے دانتوں کے درمیان کے تمام چیزیں نکل جائیں. پریشر واشر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے منہ میں پریشر واشر خود اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. یہ 50 مسل خود پریشر کریٹ کرتی ہیں, ہے نا. دوسرا کیا ہے کہ جو انسان مسواک کر لے گا یا دانت کو انگلی میں پھیر لے گا, اگر اس نے صحیح طور پر اپنے منہ کو دھویا ہے تو خدا 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کرتا ہے. صرف انسان اگر مسواک کر لے, برش کرنے, نماز پڑھنے سے پہلے یہ دانتوں کو انگلی بھی پھیر لے گا, صحیح طور پر اپنے منہ کو صاف کر لے گا, تو روایت کہتی ہے کہ 1 رکعت کا ثواب کتنا ہے, 70 رکعت ہو جائے گا. دوسرا بینیفٹ سنیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بوڑھوں کی گارنٹی نہیں لیتا, بچوں کی گارنٹی لے رہا ہوں. جو بھی جوان بیٹھے اس کو سن لیں, کام کی چیز ہے. اور میں ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت ہی کارآمد نسخہ ہے. اس سے اچھا نسخہ آپ کو ملے گا نہیں, ہائیجینکلی. دوسرا, اپنے ناک کو دھونے کو آپ ٹپ دھوتے ہیں. کیا دھوتے ہیں؟ ٹپ آف دا نوز دھوتے ہیں. ثواب ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہ آپ سے مقصود نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ استنشاق. کیا لفظ ہے اس کا؟ استنشاق. عربی کا لفظ اس کے استعمال تو وہ مزمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ استنشاق. استنشاق کا مطلب کیا ہے؟ سب دیکھیے, جو بچے 5-6 سال کے ہوتے ہیں, میں وضو سکھاتا ہوں, سب سے پہلا کمپٹیشن وضو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں ان کو کھڑا کر دیتا ہوں فوسٹ کے پاس. 5-6 مرتبہ تو بہت فوسٹ ہے, بڑا سینٹر, اس لیے ہر بچہ ہاتھ میں پانی لے کر, ونر وہی ہے جس کے ہاتھ میں آخر میں پانی رہ جائے. کیا پہلی پریکٹس کیا بچے کو وضو سکھانے کی؟ ہاں, آپ بچے کو ایسے فسٹ بنانی, ایسا چلو میں پانی لائیں. جو بچہ دیر تک پانی ہولڈ کرے گا وہی ونر کو گفٹ لیتا ہے ونر سے. بچوں کیا ہوتا ہے, انگلیوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے, پانی نکل جاتا ہے, جس کا پانی بہ گیا پھر وہ بھاگ گیا. 2 بار 3 بار ٹرائی کرتے ہیں, پھر وہ کوشش کرتا ہے. کیونکہ پانی ہوگا تب آپ استنشاق کر پائیں گے, پانی ہوگا تب آپ وضو کر پائیں گے, پانی ہوگا تب آپ کا وضو صحیح ہوگا. اگر پانی آپ کا بہ رہا ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں. جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا زیادہ فائدہ آتا ہے. وہ آپ کو جب روایت آئے گی تو آپ سمجھیں گے کیوں پانی کا فائدہ ہے. جتنا زیادہ پانی اپنے ہاتھ میں ہولڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا وضو مبارک ہے. مولا کائنات نے جب محمد حنفیہ کو وضو کر کے بتایا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, تو اس کا ثواب بتایا. وہ ثواب اس پانی سے ریلیٹڈ. آپ نے لیا پانی جتنا زیادہ, اب آپ کو ناک کے پاس لے جا کے باقاعدہ زور سے تیز سانس لے کے پانی کو سک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سک کرنا ہے. آپ کی ناک میں برننگ ہوگا, فوراً آپ کر بھی نہیں پائیں. اس لیے میں دوسری ایڈوائز, میڈیکل ایڈوائز دے رہا ہوں. یہ کام آپ کو اگر کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نہاتے ہو, آپ 10-15 منٹ نہا لیں. پتہ نہیں کتنی دیر نہاتے ہیں, بچے کو بہت دیر تک نہاتے ہیں, اس کی کمپلین بھی آتی ہے. تو آپ جب نہانے کا پھر اس وقت آپ کی باڈی آلریڈی جو ہے موئسچرائز ہو جاتی ہے. تب آپ جب پانی کو سک کریں گے تو کم برننگ ہوگی. ہم فرسٹ ٹائم کا آپ کریں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو برننگ فیل ہوگی, دوبارہ پھر وہ ڈرے گا بچہ پر. تو یہ پانی جب سک کریں گے اندر جائے گا. اصل میں یہ سب سے بڑا مقصد تھا وضو کرانے کا. کیونکہ حلوق نور باقی, اس کتاب میں ابھی دیکھیے اردو میں بھی اویلیبل ہے, آپ ڈیکٹا سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھیں. اس کا پیج نمبر شاید آئی تھنک 50 کے بعد ہمیں پاس ہے, اس میں دیکھیں وضو کے معجزاتی اثرات کے نام سے. اردو میں بھی, انگلش میں بھی, یہ تینوں زبانوں میں. حلوق نور باقی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے ترکی کا, اس نے کتاب لکھی ہے سائنس اور قرآن, اس میں ایک چیپٹر ہے وضو کا, اس میں جا کے دیکھیے. اس نے لکھا اللہ نے آپ کی باڈی کو پورے دن میں تقریباً 17 مرتبہ 17 ٹائم 16 ٹائم لکھا ہوا, اسے کہ میں 17 کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, ہے نا. 16 ٹائم آپ کو پوری باڈی کی باقاعدہ اسکیننگ ہوتی ہے. آپ کا جو اسپلین ہے یہ اسی لیے وہ گریویارڈ ہے. کس کا؟ بیکٹیریا کا, وائرس کا گریویارڈ, ڈیڈ سیلز کا گریویارڈ. اسی لیے ہمارے یہاں تشیعوں میں حلال جانور کے بھی جو 15-16 چیزیں آرگن کھانا حرام, اس میں ایک تلی ہے, اسپلین. اسپلین حرام ہے, ہمارے یہاں حرام ہے. یہ حرام 1407 میں ہوئی تھی. سائنس کو آج پتا چلا کہ گریویارڈ ہے, اس کی مت کھاؤ اس سے. یہ سائنس کی چیز ہے نا. تو 16 مرتبہ آپ کی باڈی کو, آپ کی پوری باڈی اسکین ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیڈ سیل ہے, کوئی بھی بیکٹیریا وائرس ہے, اس کو باقاعدہ آپ کے لیمفیٹک چینلز جو ہیں اس کو پک کرتے ہیں, پک کر کے لا کے اپنے دم کر دیتے ہیں آپ کے اسپلین میں.
कहते हैं उसका जो ट्रिगर पॉइंट है, उसका जो सेंसिटिव पॉइंट है जिससे आपकी ये तमाम स्कैनिंग ट्रिगर होती है, वो नाक में लगा हुआ है। जैसे ही आप सही तौर पर इंस्टेंशाक करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है, प्रॉपर स्कैनिंग करता है, तो हमेशा कैंसर और बीमारियों से बचे रहते हैं। असली फायदा सुने, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी शुरू हो गया आपका पहले, बाबा जी तो हिंदुस्तान के, लेकिन उन्होंने आपके यहाँ तक इन्फ्लुएंस कर दिया है। बाबा रामदेव, आपको वो एक सबसे ज्यादा उसकी जो पॉपुलरिटी बनी, एक चीज से बची कि उसने लोगों को क्या बताया, लोगों को बताया कि तुम्हारी एनर्जी वीक हो रही है, तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आलोम विलोम करो। आपने सुना होगा, जो लोग उसको फॉलो करते हैं, मुझे पता कितने लोग जानते हैं। आलोम विलोम का मतलब क्या होता है कि आप एक नाक को बंद करके जोर से सांस लें और फिर दूसरी नाक को छोड़ें, ये आलोम विलोम। तो कहते कई बार होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो आप खाते हैं, वो डाइजेस्ट जो होता है, वो खाली आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं करता, असल में उसमें आपके ऑक्सीजन का लेवल है। आप जैसे आप जाते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, कोई आपका कोई भी टेस्ट नहीं करेगा डॉक्टर। सबसे पहले क्या करेगा, एक चीज आपकी टिप पे लगा देगा। वो क्या देखेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर लो है तो आपकी डेथ के चांसेस है। ऑक्सीजन लेवल सही है तो मतलब आप ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है। लेकिन ऑक्सीजन तो नॉर्मल आपकी बॉडी में होना चाहिए, और ये कोई आप तेज सांस ले रहे हैं, इससे आपकी नाक को कोई फायदा नहीं है। तेज सांस लेने से ये कि आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ी देर की बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ने 1400 साल पहले हुक्म वजू देकर आपको रसूल के जरिए मुस्तहब काम करा के बताया कि आप इसका इस्तेंशाक करते करेंगे तो आपका पूरा जो है जो नेजल सिस्टम है वो क्लीन रहेगा, प्रॉपर आपकी ऑक्सीजन जाती रहेगी, दिन भर आपको आलोम विलोम करने की जरूरत नहीं है। 5 अगर आपने, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया किल नहीं होते, हवा से बैक्टीरिया किल नहीं होते, लेकिन पानी से किल हो जाते हैं, ताकि बताया सही हाइजीन अगर लेनी है, तहारत लेनी है, तो तहारत वही बता सकते हैं जिसके नुमाइंदे मुताहिर हैं। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा सिस्टम रखा। अब इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्या कहा था कि मैं लोगों की गारंटी लेता, बच्चों की गारंटी ले रहा हूँ। जो बच्चे भी 15-20 साल के हैं, अगर उन्होंने इस तरह से जैसे मैंने बताया आज से अगर शुरू किया, वजू करने के लिए इस्तेंशाक पानी लेकर जोर से अपनी नाक में खींचा, अंदर तक गया और उनको बर्निंग होगी, कोई मसला नहीं, डरे नहीं, लेकिन इसको हमेशा करें। इसका नतीजा क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, डायबिटीज बहुत सी बीमारी से बच जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक मसला है, आपको कभी भी खर्राटे नहीं आएंगे। अच्छा, बहुत से लोग आते समझे नहीं, खर्राटे मतलब था स्नोरिंग। ये इस्तेंशाक आपकी स्नोरिंग का बेस्ट इलाज है। अगर आपने प्रॉपर अपनी जो है जवानी में इसी तरह से जैसे वजू को नबी ने दिया है, कुरान ने दिया है, करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको कभी भी स्नोरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी नाक का पैसेज खुला रहेगा, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे और आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। कि वजू का एक फायदा जो नबी ने बताया है कि जो सही वजू करता है वो पुरानी उम्र पूरा, क्या है नबी के हदीस है। मैं आपको दे दूंगा सारे हदीस, आप पढ़ लीजिए। वक्त कम इसलिए मैं चाहता हूँ साइंस पे ज्यादा आपके इससे क्या होता है, इंसान की उम्र बढ़ती है, सब साइंस की बात है। जब आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर हो रही है, जब आपका सिस्टम जो है मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा चल रहा है, आपका ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, नॉर्मली ऑब्वियसली आपकी बॉडी की आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। बस सवाल पढ़ के आप आगे नहीं चलो। अरे आप लोग आगे आ जाए ताकि ये देखिए बाद में क्या होता है, हर चीज की ब्रीदिंग होती है। हर चीज की सांस अलग होती है, मनीष की सांस सलवा तो नारे में रही है। तो क्या बताया, वजू का एक फायदा आपको उम्र बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है ना, इससे बहुत बड़ी होता है। एक चीज है कि इंसान हमेशा वजू करने वाला जवान रहता है। क्या है, वजू करना जवान है, उसके चेहरे पे कभी भी झुर्रियां नहीं आएंगी। आप देखिए, यकीन करें, आप चेक कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारे इन बुजुर्गों को जो माशाल्लाह इस साल बैठे हैं, इनके पुराने चेहरे आते हैं, इस बात की गारंटी मैं जो कह रहा हूँ उसकी दलील है। इसी सिनो साल की किसी अंग्रेज को देखा, मैंने जो अमामा रखवाया अपने सर पे, जब मैं पढ़ता था, मेरे पास आयतुल खाना की चॉइस थी, उसके साथ साथ जो है आयतुल्लाह अराकी की चॉइस थी।
क्यों मैं में था तो उस वक्त उनकी एज तकरीबन 108 साल थी। आयतुल्लाह अराकी की उम्र उस वक्त 108 साल। इमाम खुमैनी के बाद आयतुल्लाह जुल्फाइनी बने थे, मरजा आयतुल्लाह जुल्फाइनी के बाद आयतुल्लाह अराकी बने थे, आयतुल्लाह अराकी के बाद फिर तो वो एक सिलसिला था। तो मुझे था मैं जब मैं जाऊँ तो मैं उनसे रखवालू जो बुजुर्ग हैं, पता नहीं जिंदा रहे ना रहे 108 साल तक। तो मेरा नाम पहले था कि मैं डॉक्टर था, मुझे एडवांटेज था कि वो लेटर भी मैं स्कूल से लेके गया था, मैंने वो दुआ खत्म कर दी थी, तो मुझे वो लेटर मिला कि आप जाइए और हमारा था कि हमारा पानी। तो 108 मैं पहला 18 ज़िलहज का दिन था, तो इसलिए बताता समझिए क्या मकसद इस हुजूर से रिलेटेड चीज़ें। तो उन्होंने जो मेरे सर पे अमामा, ये मैंने रिवायत बाद में हम लोग बहुत बाद में पढ़ा उनसे, अमामा जब उन्होंने दुआ पढ़ी तो दुआएं दी, मुझे लिफाफा निकाल के दिया और मेरे सर पे अमामा रखा। मैं उनका चेहरा देखकर हैरान था। एक भी आप उनकी पिक्चर निकाल के देखिएगा अगर आपको मुझसे बिलीव नहीं, एक भी रिंकल या झुर्री उनके चेहरे पर नहीं। 108 ईयर ओल्ड का आदमी देख लें आप, दुनिया में कहीं मैं जापान ले आओ क्या इतने रिंकल्स होते हैं, आप ताज्जुब करेंगे। जवानी में बूढ़े लोग नजर आते हैं, हमारे लोग बूढ़े होकर जवान नजर आते हैं। ये वजू का मौजूद है। सुनिए इसका रीजन क्या साइंटिफिक बाकी क्या है, क्या लगा आपको पता चले हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारा को फॉलो करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, असल में यही असल में अल्लाह का भेजा गया हकीकी जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका है। इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है तो फिर वो इंसान अपनी जिंदगी को बेजा हदफ के तौर पर गुजार रहा है, हदफ से गुजार रहा है, तो इस्लाम ही उसके लिए मतलब जो भाई हमें देखिए इस्लाम की जरूरी है। सुनिए इसका दलील सुनिए। तो उन्होंने क्या इसका साइंटिफिक कि आपकी नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है तो आपकी जो आज़ा जहर हो रहा है सबसे ज्यादा नर्वस यहाँ। अब आपकी ये जो नर्व्स आपकी बॉडी को कनेक्ट जो करता है, ये नर्व्स आपकी जुड़ी हुई नहीं है, इसके बीच में गैप है। जो साइंस पढ़ते हैं बच्चों ने देखा, दो नर्व्स के बीच में गैप होता है, कनेक्ट नहीं होती। ये कनेक्ट होती है एक इलेक्ट्रिसिटी से। इसका मतलब नहीं कि आप टेस्ला की जगह अपने आप को प्लग भरा के सोएं। आपकी बॉडी में नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसका आपको पता विंटर में चलता है। जब आप मोजे पहनकर मैन-मेड कारपेट पे चलते तो जब आप मेटल को टच करते हैं तो शॉक लगता है, लगा वो करंट आपको, ये बाहर का नहीं है, आदमी को करंट मारता है। तो आप ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी बॉडी में नेचुरल है, ये बहुत बढ़ जाती है। जो पुराने जमाने में जब ट्रेन बने थे उसमें ये बहुत ज़्यादा इंसुलेशन नहीं था, तो उस वक्त बहुत बढ़ जाती थी, स्पीड में से बढ़ जाती है, तो उसको हम सजदा कराते हैं, तो एक अलग पूरा मौजूद है। तो इसका नतीजा क्या था कि आपकी ये बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बढ़ जाती है। आज के दौर में आज देखिए क्यों रिलीजन ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वहाँ हमारी ज़्यादा मुश्किल है। वो मुश्किल सबसे बड़ी क्या है, मुश्किल कि हम चारों तरफ जिन गैजेट्स के तरफ रहते हैं, चारों तरफ यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे को मुतासिर करती है। आपका फोन, आपके चारों तरफ ये आपका नेटवर्क जो चल रहा है, आप जो मोजे पहन रहे हैं, आप जो चीज़ों पे चल रहे हैं, नेचुरलिटी से इंसान जितना दूर होता चला जाए उतना ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती चले। खास करके जो अभी रिसर्च आई है, जो बड़े बड़े टावर आपके घरों के आसपास लग जाते हैं, जो फोन के नेटवर्किंग को प्रोवाइड करते हैं, ये सब के सब इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने का सबब बनते हैं। और जो सैटेलाइट भेज रही है, जो डायरेक्टली भेज रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। अभी ये अलग डिस्कशन है, साइंस के बहुत डीप डिस्कशन पर ले जा सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहला दिन थोड़ी सतही गुफ्तगू आता है आपके तफहीम का भी सकता हूँ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कामयाबी बढ़ जाएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी ये जो बारीक मसल्स है इसको होता है, मसल्स को ये इफेक्टिव करती है, उनको लूज कर देती है। तो जो सबसे बारीक मसल्स है वो सबसे जल्दी लूज होती हैं। सबसे बारीक मसल आपके चेहरे पर है, मैंने कहा 50 मसल्स होती हैं। जब ये ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में होगी तो लूज होकर ये आपके रिंकल्स का सबब बनती है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल कैसे हो, तो नॉर्मल करने के दो ही तरीके, आप टेस्ट कर लीजिएगा कभी, आपने अपने टेस्ट बता होगा। जब भी आपका हाथ गीला होगा आपको शॉक नहीं लगेगा, सूखे हाथ से ही आपको शॉक लगता है। ड्राई हैंड को ही जब आप अपना कार का दरवाजा खोल रहे हैं या घर का दरवाजा खोल रहे हैं तो आपको एकदम झटका लगता है, तो ये ड्राई। लेकिन अगर आपका हाथ गीला होगा तो शॉक नहीं लगेगा। तब उसका मफहूम क्या है, मफहूम ये कि गीला हाथ करने से अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मलाइज हो जाती है तो अल्लाह ने इसीलिए 5 मरतबा या 3 मरतबा वजू कराया ताकि ये बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हो जाए, ताकि चेहरे का हुस्न तुम्हारा बाकी रहे। ये अब इसका एक बड़ा दूसरा जवाब है, ये बड़ा साइंटिफिक जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है।
سوال یہ کہ بھائی تو ہمارا وضو صحیح ہے، ہمارا برادران کا وضو صحیح ہے، تو آپ کو ایک بڑی لوجک دیتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے پیروں کے اوپر جو ہے دھول جم جاتی ہے، اس لیے ہم دھوتے ہیں، آپ تو خالی مسح کریں، کیونکہ قرآن نے مسح کرنے کو کہا، اس میں مسح کرتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہمارا جو ہے وہ پیر جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، ہم دھو لیتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے، ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ وضو نجس اعضاء پر نہیں ہے، وضو کے لیے اعضاء پہلے سے پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ وضو کے لیے اعضاء پہلے سے پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑا عجیب نکتا ہے، آپ کے ذہن میں دیکھیے تاکہ آپ اسے سنبھالا کریں۔ پاک اعضاء، وضو اعضاء کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پاک اعضاء پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے لا الہ الا اللہ انسان کو شرک سے پاک کرتا ہے، اس لیے جب پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گا۔ اس کا مطلب پہلے درجے میں پاک ہوگا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے کام آئے گی۔ اس لیے کہا علی اللہ کو تیسرے نمبر پہ رکھا کہ پہلے دو طہارتیں کر لو، تب جا کے علی کی محبت دل میں جائے گی، تب جا کے ایمان تمہارا مکمل ہوگا۔ پیر میں پاک ہونا پہلے سے ضروری، اس لیے آپ جو ہے اس کو پاک کر نہیں سکتے، تو وہ لوجک کافی باتیں ہوتی ہیں، وہ لوجک کافی صحیح نہیں رہی کہ ہم پیر نجس سے پاک کریں، پیر کا آپ کا پہلے سے پاک ہونا ضروری ہے اور سوکھا ہونا ضروری ہے۔ اب اب بیچ میں آپ کو بہت عجیب چیز بتاؤں، اس کو اپنے یہ لوجک ہے، میرا دوسرا جو سبجیکٹ میں میڈیکل سے ڈاکٹر ہوں ویسے تو، لیکن میں نے قم میں آیت اللہ جعفر عثمانی کے پاس تفسیر و کلام کے اندر، کلام یعنی ہمارے جو اسلامی کی لائر ہوتے ہیں وہ ڈگری لی ہے، تو میں ڈیبیٹ وغیرہ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کو باقاعدہ پریپیئر کیا، تو میں ایک ڈیبیٹ چیز آپ کو بتاؤں جس کو مناظرہ کہتے ہیں، مناظرے کا سبجیکٹ آتا ہے، کیونکہ ایک نجس ہوتی ہے، اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو کئی ساری چیزیں اس میں رکھنی پڑتی ہے، اخلاق بھی ہو، اس کے اندر فقہ بھی ہو، اس کے اندر جو ہے تفسیر بھی ہو، اس میں عقیدہ بھی ہو، اس کے اندر لاجک بھی ہو، اس کے اندر تمام تر چیزیں، تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے مجلس کو ایسے ڈیزائن کروں کہ ہر چیز اس میں سمجھ آئے، آپ ایک ہی ساتھ سارے تعلق لے کے جائیں۔ جب کھانے پہ آپ جو ہے روٹی بھی رکھتے ہیں، میٹھا بھی رکھتے ہیں، دو چار ڈشز بھی رکھ دیتے ہیں، میں بھی اپنے مجلس میں ساری چیزیں شامل کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنیے، خدا نے نہ صرف قرآن مجید میں وضو کا طریقہ بیان کیا بلکہ تیمم کا بھی بیان کیا۔ کس کا بیان؟ تیمم کا۔ وقت کم اس لیے میں شارٹ کر کے پڑھتا ہوں، ورنہ خود 15 منٹ کی یہی ڈسکشن ہے۔ باقاعدہ تیمم کیسے کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ حکم الہی چہرے پہ پھیلو اور ہاتھوں کو سمپل سے۔ اب دیکھیے لوگ کیا اس کا وضو صحیح ہے، کبھی کوئی ڈیبیٹ کریں گے ہمارا وضو صحیح ہے یا ہمارے برادران اہل تسنن کا صحیح ہے، تو اس کے لیے یہ معیار کیا ہے؟ تیمم ہے۔ پیر دھویا جائے گا یا مسح کیا جائے گا، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ تیمم ہے۔ خدا نے وضو کا طریقہ بھی قرآن میں لکھا ہے اور تیمم کا بھی قرآن میں لکھا ہے، دونوں قرآن میں، حدیث کا مسئلہ نہیں ہے تاکہ کہیں ڈیبیٹ میں، قرآن ڈائریکٹ اس کا حکم۔ لو یہ سنیے گا، اس کو 2 بار سننا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آنا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لاجک ہے۔ اس لیے جو چیزیں وضو میں دھوئی جاتی ہیں ان کو تیمم میں مسح کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں وضو میں مسح کی جاتی ہیں انہیں تیمم میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر سنیں، سمجھ نہیں آئے گا، پھر میں نقطہ لگاؤں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن رکھیں۔ جو چیزیں اس شیعہ سنی میں سمیں ایک بار اونچا لکھا ہے، جو چیزیں وضو میں دھوئی جاتی ہیں انہیں تیمم میں ڈرٹ پہ ہاتھ مار کے مسح کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں مسح کی جاتی ہیں انہیں تیمم میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یا تو وہ تیمم میں پیر پہ بھی مسح کریں یا پیر پہ مسح کرنا شروع کریں تاکہ وہ تیمم میں اسے چھوڑ سکیں۔ دوسرا کوئی طریقہ ہے نہیں اس کا، ورنہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ حکم الہی ہے کہ آپ کو تیمم میں صرف سر کو جو ہے اپنے پیشانی کو، ناک کو مسح کرنا ہے، آپ کا ہاتھ کو مسح کرنا ہے، آپ کو پیر کو تو آپ کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہ مسح کا معاملہ تھا، اسی لیے اس سے لاجک پتہ چل گیا۔ لیکن میں نے یہاں جو بیان کیا، اسمع جانے کا ہمارے بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ مولانا عجیب بات ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، ہم کو نماز پڑھنے دیں، آپ یہ کیا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو جو ہے مٹی پہ ماریں اور مٹی میں مار کے اپنے چہرے پہ ملیں، اس کے بعد ہاتھ پہ ملیں، ایک اور گندگی آپ لگوا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے لکھا تیمم صحیح طیبہ کا ہے، یہ جو مٹی ہے یہ پاک ہونا چاہیے، نجس مٹی نہیں کی ہے،
اور نجس مٹی اس لیے نہیں رکھی کیونکہ پاک مٹی ہے. پاک مٹی سمجھ میں آ جائے میں نے کیا بتایا, اسٹیٹک الیکٹریسٹی اسی وقت جو ہے ذرا نارملائز ہوتی ہے جب یا تو پانی ہو یا کبھی آپ کو شوق لگنے کا آپ کو ڈر ہو تو دیوار پہ ہاتھ رکھیں پھر کھولیں, کبھی آپ کو شوق نہیں لگا, کیونکہ دو ہی چیز آپ کی اسٹیٹک الیکٹریسٹی کو نارملائز کرتی ہے, یا پانی یا مٹی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی کا استعمال کرنا, کیونکہ یہ طاہر بھی ہے اور ساتھ ساتھ تمہیں وہی بینیفٹ دیتی ہے جو پانی دیتا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی رسول کا نام کیا ہے؟ ابا طاہر عزیزان گرامی, اور علی کا نام ہے ابو تراب. بتایا جب رسول نہ ہوں گے تو صرف ابو تراب کام آئیں گے اور کوئی شیخ. یہ حکم ہے, اس سے ہمارا ثابت ہے ہمارا وضو بھی صحیح ہے اور سائنٹیفکلی بھی صحیح ہے. اس میں سائنٹیفکلی بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ حق ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ہمارے. اب اس بات جو منزل ہے وضو کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, میں پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کام آئے گی چیزیں, آپ جتنا یاد رکھیں آپ کے لیے. یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے میرا بہت موضوع. اس کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وضو کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں. یہ بہت ساری اس کی سب سے پہلی چیز ہے ہمارے بچوں سے ریکمنڈیشن ہے کہ جو لوگ ہمیشہ برخاست وضو میں رہتے ہیں نا وہ ہر خیر و برکت سے ہمیشہ مالا مال رہتے ہیں. آپ جا کے پڑھیے, اپنے بچوں کو صرف جب آتا ہوں جو بچے بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے, جا کے پڑھی رہے, میں وقت کم ہوتا ہے اس لیے ڈیٹیل نہیں جاتا. جہاں وضو کرنا ریکمنڈیڈ ہے اس کی لسٹ دیکھیے. ابھی آپ کا ہوم ورک ہے بچوں کا, اس لسٹ میں آپ کو ایک چیز ملے گی بہت عجیب, کہ جب آپ علم حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو وضو کر لیں. آپ کو افہام و تفہیم میں مددگار ہے. اس لیے بچوں سے کہتا ہوں جب بھی اپنا ہوم ورک کرنا بیٹھے بیٹا پہلے وضو کر لو. وضو کے لیے تم 2 منٹ لگاؤ گے, ہوم ورک میں تمہارے 10 منٹ بچیں گے. 8 منٹ کا فائدہ کرنا ہے تو وضو کر کے بیٹھ جائے. ایک تو ثواب ملے گا, دوسرا کیا ہوگا تمہاری, کیونکہ وہ نروس سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہو گیا, برین آپ کا جو ہے باقاعدہ ایکٹیویٹ ہو گیا, جو آپ کو پہلے سے بتایا تھا اس کا فائدہ. دوسرا یہ کہ خدا مدد کرتا ہے اس معاملے میں, اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے سمجھنے میں, تو انسان یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب بھی انسان اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. عجیب حدیث ہے, اس کو آدھی حدیث آپ نے سنی ہمیشہ, آدھی نہیں سنی. اگر نیند پڑھا میں نے انشاءاللہ مجلس کو تو آپ کو انداز کروں گا نیند کے پڑھا میری بہت ڈیٹیل سے. سائنس میں بھی بہت ساری میڈیسن ہیں, آپ کو سبجیکٹ پسند آئے گا تشخیصی پڑھوں گا, بہت سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ. آپ کی دعا سے کہ جب میں نئے آیا تھا 30-31 سال پہلے, تو کچھ ہمارے جو ہے دوست ہمارے احباب جو ہے پاکستان سے آئے تھے, انہوں نے صادق حسن صاحب کا مجھے 200 کیسٹ لا کے دی تھی. انہوں نے میرے لائبریری میں لگائی تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں کا ایک آدمی 200 سبجیکٹ بول چکا, نئے تھے ان سے نئے آئے تھے, تو 10 سبجیکٹ بول چکا ہے. کاش ہمیں بھی ایسا موقع ملے کہ ہم بھی اتنے سبجیکٹ بول پائیں. اللہ نے وہ دعا پوچھی. آدمی کا کم سے کم خالی احباب ٹی وی میں میرے 200 سے زیادہ لیکچر الگ الگ سبجیکٹ ہیں, اور میں ایک ہفتے میں 5 سے زیادہ لیکچر دیتا ہوں. 31 سال سے دے رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا میں کتنے سبجیکٹ پڑھتا ہوں. میں کبھی سبجیکٹ کو ریپیٹ نہیں کرتا, اللہ کا یہ مولا کا کرم ہے. بہت سبجیکٹ دیکھیے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. مولا نے جو دیا ہے بہت سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ جو نالج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پاس مل رہا ہے, اور اس سے ہم کس طرح بینیفٹ اٹھاتے ہیں. تو بینیفٹ اٹھانے کے لیے جو وضو ہے اس کے لیے کچھ چیز اگر ہم ذرا سا اس کو چیک کر لیں نا تو اتنا لطف آتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو نبی حدیث ہے کہ انسان سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئے گا تو اس کا بستر کیا ہے, مصلی, اور رات بھر اسے کیا ملے گا, عبادت کے ثواب. یہ اس میں ڈیٹیل سے کہوں گا جب اگر موقع ملا. میں نیند پر مجلس پڑھی تو آپ کو لگے گا نیند کیا ہے. قرآن سے قرآنک سبجیکٹ ہے, لیکن دوسرا آپ نے پارشل کبھی نہیں سنا گا. اگر سنا ہے تو علماء نے بتایا ہوگا. اگر کوئی انسان بغیر وضو کے بستر میں سوتا ہے تو اس کے بستر کو قبر سے مشابہ کیا, اور سونے والے کو مردہ ہوتا ہے. کیا ہے, اگر کوئی وضو کر کے سوتا ہے تو وہ شخص رات بھر عبادت کا ثواب پا رہا ہے اور اس کا بستر مصلی ہے. بغیر وضو کے سو رہا ہے تو بستر قبر ہے اور مردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اتنے بڑے ثواب کو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے لوز کر رہا ہے, محروم ہو رہا ہے. کیونکہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کی عادت آ رہی ہے. یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. چھوٹی سی دعائیں پڑھ کے سو, وضو کر کے سو, یہ تمہارے بہت کام کی چیزیں, بہت فائدہ پہنچاتی ہے. انسان کی عادت بنا لے گا تو انسان کو بڑا کام آئیں گی یہ چیزیں. اب یہاں ایک اور سائنٹیفک اس کا ریزن سن لیں تاکہ آپ کی ختم کر لوں, میرے پاس وقت کم ہے.
कुलुक में बाकी में थोड़ा इससे डिटेल, इसके 7-8 साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, मैं से 2-3 पढ़ा आपको ताकि आप एक इसका फायदा होता है कि आपका जो हार्ट का सिस्टम है वो वजू की वजह से हमेशा सालिम और अच्छा रहता है। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा इसकी वजह से क्या हुआ, मेंटेन रहेगा। कुलुक में बाकी स्टडी पड़ेगा क्या, वो कहते क्यों, वजू का आपके हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इससे क्या ताल्लुक है। तो हुलूक नरवाकी कहता है कि असल में जब हम वजू करते हैं तो वजू करते वक्त जब भी हम चेहरे को धोते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, सर या पैर को ऐसा करते हैं तो पानी या तो गर्म हो गया ठंडा होगा, दोनों रिकमेंडेड है। इमाम से कहते हैं के लिए गर्म पानी लाके सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद रखा था, तो मौलाना का मेरे गर्म पानी क्यों ला गया, तो मौलाना तो आज पानी रखना भूल गया थे, मेरी रिश्ते रखे थे। तो मौलाना ने फिर कहा कि क्योंकि इलाही है कि गर्म पानी से भी अजियत हो, उससे किनारे तो गर्म बैठ गया। तो जब भी आप ये हाथ धोते हैं, इसमें ये आपके जो हाथ है ना, यहाँ सबसे ज्यादा आपकी जो है, अब आप ये देखिए जो आपकी नर्व एंडिंग्स है वो आपकी बॉडी में इसी पार्ट है। दूसरा नर्व एंडिंग के बाद अब होती है आपकी आर्टरीज खत्म होकर उसकी वेंस में, वेंस खत्म होकर आर्टरीज में बदल जाएगी। वेंस का काम ब्लड को ले जाना होता है, आर्टरीज का वापस आना होता है। तो इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई पंप नहीं लगा है। हार्ट आपकी जो है बॉडी से पंप करता है, पंप करके वो भेज देता है, वो तो पंप फोर्स से भेज रहा है, रिटर्न होता है इस वजह से क्योंकि आपकी ये सारी जो आर्टरीज या वेंस है ये बहुत ही नर्म है, लचीली है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, लचीली होती है। उम्र के साथ साथ ये सख्त होती है, उम्र के साथ साथ इसमें आप जो खाते पीते हैं उससे जो कोलेस्ट्रॉल है उससे ये अंदर से स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन रिटर्न होना चाहिए, वो धीरे होता है, इससे आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है इफेक्ट होता है या आपको ब्लड प्रेशर होता है। वो कहते हैं जब आप दिन में कई मरतबा वजू करते हैं तो ये पानी आपकी इन जो है, अब इसका मैं मिसाल देता हूँ बच्चों को समझने के लिए। आपने कभी आपके यहाँ भी है, मेरे ख्याल से भी गुजरात में आसपास ही है, रेलवे ट्रैक देखा आपने, रेलवे ट्रैक में जो बिछाए जाते हैं तमाम वो मेटल आयरन, उसके बीच में जगह रखे हैं, क्यों गैप रखते हैं, क्योंकि गर्मी से वो फैलते हैं और सुकड़ते हैं। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर अगर लोहे को फैला सकता है, सुखा सकता है, तो आपकी आर्टरीज तो बहुत नर्म है, इसलिए पानी से वजू करवाया ताकि ये दिन में कई मरतबा फैले और सिकुड़े, ताकि इनकी इलास्टिसिटी बाकी रहे। और इसकी वजह से अजान फायदा क्या हो, फायदा ये हो कि इसकी वजह से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्दी रहे, आपका हार्ट प्रॉपर काम करे, आपको दूरानी मिले। अब देखिए अल्लाह ने नज़ूल तो नबी ने मौला कायनात ने करके बताया, हमारे तारे सारे इमाम कर रहे थे। इमाम उसे एक आदमी का पूरा वाक़या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। नज़ूल बारे में सवाल किया, मौलाना का पैर वो बताया, इंशाअल्लाह जवाब कर देंगे। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, अब आप सिंपल सवाल है आपसे, जो खैर आपके यहाँ ड्रायर मशीन आ गई हैं और ड्रायर मशीन जब आ गई हैं तो उसकी वजह से आपको उसका तो पता ही नहीं, बच्चों को पता है, बूढ़ों को पता हो, ये पता है, बुजुर्ग हमारे बताएंगे। पुराने ज़माने में कपड़े धोकर क्या करते थे, सुखा देते, तार कर देने के लिए हम सुखा देते। अब आपको मम्मी कहती है बेटा कपड़े उतार लो, देखो सूख गए तो देख के आना, सूख गए तो उतार लो। आप ऊपर से देखते थे नीचे से देखते, हमेशा कपड़ा सूख गया इसका 100% कहाँ से होता है, नीचे से, क्योंकि वहाँ पानी आकर सबसे आगे वहाँ सूख गया तो ऊपर से अपने आप सूख गया, सही है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा आपकी जो वेंस से आर्टरीज खत्म होती कहाँ होती है, हाथ पे, पैर पे, यहाँ। अब अगर मैं वजू करके ऐसे रखूंगा तो ये कोहनी, और अगर यहाँ ऐसे करके यहाँ रखूंगा तो कहाँ है, हाथ। अब छठे इमाम की हदीस सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। जो भी आदमी वजू करके उसे टॉवल से नहीं सुखाता, सुखा लेता है तो एक वजू का एक सवाब है, नहीं सुखाता तो 30 गुना ज्यादा सवाब है।
یہ چھڑے مان کی حدیث ساری حدیثیں آپ کو عربی میں دے دوں گا، میں ابھی پڑھی نہیں کہ وقت ہم اس میں ضائع بہت لگ جاتا ہے اس لیے، تو چاہے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ کیوں امام نے نہیں کہا اب جب میں ہاتھ ایسے کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کو یہاں زیادہ پانی، یہاں زیادہ پانی رہے گا تو زیادہ دیر تک جو ہے اس کی فائدیت آپ کے جو ہے آرٹریز و وینز کو ملے گی، زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خدا جب بھی کوئی ڈاکٹر کوئی چیز لکھتا ہے تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو۔ جب خدا نے حکم وضو دیا ہوگا تو کیا ارادہ نہیں کیا ہوگا میرا بندہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو طریقہ وہی بہتر ہوگا جس میں سب سے زیادہ آپ کو بینیفٹ ملے۔ تو آپ وضو کو نہ سکھائیں، رہن دیں اور ہاتھ یہاں ہو، لیکن عجیب معاملہ ہے زانے گرامی، اب نقطہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ بیٹھ جائے گا، اب یاد رکھیے، یا آپ کی لائٹ آ رہی بہت بڑھیا والی۔ اچھا وضو کا جو سب سے بڑا فائدہ سنیے کیا ہے، جو میں جہاں سے مجلس کو شروع کرتا ہوں آج میں آخر میں پڑھا ہوں۔ اصل میں نبی کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور اپنے مذہب کے لوگ بہت اچھا سوال کیا، اس سوال کو یاد رکھیے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں وضو کے بارے، 100 سے زیادہ، ریئل کہہ رہا ہوں میں، آپ کو 10-20 سنا ہی میں آپ کو۔ تو نبی پاس ہے، نبی اللہ بتائیے کہ آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، عیسیٰ موسیٰ سب انتظار کریں گے، اس لیے نبیوں نے خواہش کی کہ آپ کی امتی ہوتے تو بہتر ہوتا ہم نبی ہونے سے، کیونکہ ہم تو انتظار کریں گے آپ کی امت چلی جائے گی۔ تو یہ نبی وہاں پہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ تو ہوگا نہیں، قبر میں کفن میں کچھ رکھتے تو نہیں ہے، کوئی اگر موسیٰ عیسیٰ کا ماننے والا آپ سے کہہ دے گا میں آپ کو امتی ہوں تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کو امتی ہے کسی اور کو امتی ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ نبی کا بہت آسان ہے، حدیث پوری عربی میں کہ میری امتی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں پیروں سے نور ساطع ہوگا، میں نور سے بچاؤں گا۔ کہا یا نبی اللہ نور آئے گا کہاں سے؟ کہا جو اللہ نے نعمت مجھے دی ہے وہ کسی نبی کو نہیں دی، اور وہ وضو ہے جو صرف میری امت کو عنایت کیا گیا ہے، کسی پہلے والی امت کے اوپر وضو کا حکم نہیں تھا، یہ میری امت کو دیا ہے۔ تو جو وضو کرے گا، یہ وضو کو ذو کہتے ہی اسی لیے، وضو بنا کس سے جانے گا؟ وضو کی 3 معنی ہے، ایک معنی ہے نور، ایک معنی ہے طہارت، ایک معنی ہے مغفرت، کیونکہ تینوں معنی میں وضو کام آتا ہے۔ جب آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ کے وجود کو نورانی بناتا ہے، جب آپ نے اعضاء کو جو ہے دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ان اعضاء کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ طہارت کا سبب بنتا ہے کہ انسان فکری اعتبار سے طاہر ہو کے مصلی پہ آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شیطان بڑا اسمارٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے کام نہ کریں، ہاں وہ بالکل نہیں چاہتا، وہ چاہتا آپ کام کریں۔ شیطان کبھی بھی کام سے نہیں روکتا، ہاں یہ نیت میں کرے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آپ کام کریں، اینڈ میں خراب کر دوں گا تاکہ وہ کام دوبارہ کام نہ آئے۔ کیا ہے اس کا ایک روزہ رکھو پہلے نماز پڑھو باطل کر دو، اس کا کام یہی ہے، وہ بڑا اسمارٹ ہے، کیونکہ کام تو آدمی کی نیچرل ڈیزائر ہے، وہ کام تو کرے گا، ایک کام خراب کرنا اس کو آتا ہے، یہ اس کی مقصد۔ تو اس نے یہی کہا کہ نبی تو اگر نبی کوئی آپ نے ثابت کر دیا میں آپ کو امتی ہوں، نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو نہیں جائیں گے آپ کو جنت میں، شیطان کو لے جانا تھا جہنم میں، اس نے کہا اس کی آئیڈینٹی چھین لو، نبی نے آئیڈینٹی بتائی ہے نور، اب آپ بتائیے یہ آپ کی الیکٹریسٹی جو آتی ہے سیدھی آتی ہے تب لائٹ جلتی ہے، الٹا تار لگا دوں بلب بھی فیوز ہو جائے گا۔ اس نے یہی کیا کہ وضو بتایا خدا نے کیسے تھا، کرا کیسے دیا، الٹی گنگا بہا دی تاکہ نہ تو نور آتا بھی ہو تو چلا جائے، تاکہ کبھی نورانی صورت لے کر نہ تو نبی کے پاس جائے گا نہ ان کی رحمت سے جنت میں جا پائے گا۔ اسی لیے تو کیا تھا کہ مولانا نے کیا کہ ہمارے عمل کا عنوان ہی حب علی ابن ابی طالب ہے کہ علی کا وضو کریں گے تو نور باقی رہے گا، علی کو چھوڑ دیں گے تو نماز بھی جائے گی، وضو بھی چلا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی دلیل اس کی تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے وجود کو نورانی رکھا ہے، مغفرت کا سبب بنتا ہے، بہت عظیم۔ اس کے 2 چیز یاد رکھیں ہیں اذان کا، یہ جس میں جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد تو وضو کی دعائیں، یہ دیکھیے جو آپ وضو کرتے ہیں چہرے پہ آئیں، ساتھ دعاؤں کو ترجمہ کر پڑھتا ہے انشاءاللہ، وہ کلاس کا سب کرتے ہیں، جب چہرے پہ ہاتھ پائیں ڈالتے ہیں اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ عربی میں ہے یہ دعا پڑھتے ہیں، چہرے پائیں ڈالتے ہیں، دعا پڑھنے میں کارڈ بنایا میں آپ کو دے جاؤں گا، پرنٹ کر کے لگا لیجیے گا، پڑھیے گا یہ دعا۔ تو ملائکہ کائنات نے جو محمد حنفیہ کو وضو کر کے بتایا اس کی پوری روایت ہے کہ پانی رکھا، ہاتھ میں لیا ہے، ساری دعائیں پڑھی، اور پوری دعائیں پڑھنے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کا اسے یاد رکھے، بہت بڑا جملہ ہے وضو کی فائدے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد حنفیہ جیسے میں نے وضو کیا ہے، اگر کوئی ایسا وضو کرے گا تو اس کے اعضائے وضو سے
جتنے قطرے گریں گے خدا ہر قطرے سے ایک ملک کو پیدا کرے اور یہ ملک قیامت تک اس کے لیے استغفار کرے. اب آپ پتہ ہے کہ جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا زیادہ قطرے گریں گے, اتنا زیادہ ملک ہوں گے, اتنا زیادہ استغفار ہوگا, اتنا زیادہ وضو کی حاجت ہوگی. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھوٹی سی اپیل ہے, اگر آپ اس کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں. میں جتنی جگہ گیا ہوں, کہ میرا پرسنل میں ٹرین کرتا ہوں لوگوں کو جو حج پہ جاتے ہیں, اور ٹریننگ میں بعد میں سکھاتا ہوں حج کیسے کرنا ہے. پہلے میری پرائرٹی ہوتی ہے کہ ان کا وضو اور نماز صحیح ہے, کیونکہ اگر آپ کا وضو نماز غلط ہے تو ہزار میں حج تو پھر بھی کر کے آئیں گے تو ایک محرم کا آپ کا عمرے کا جو ہے حج کا احرام ختم ہو جائے گا, اور جو 25 چیزیں آپ کے احرام ہوتی پھر حلال ہو جائیں گی. عمرہ ایسا خطرناک ہے کہ اس میں اگر آپ نے غلط کر لیا, صحیح نماز جو ہے طواف کی نہیں پڑی, تو پھر آپ کا جو احرام ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور 25 چیزیں ہمیشہ حرام رہتی ہیں. یہ بڑا خطرناک, عمرہ زیادہ خطرناک ہے. میں ڈرا نہیں رہا کہ آپ نہ جائیں, ضرور جائیں آپ, لیکن صحیح کر کے جائیں تاکہ فائدہ ہو. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وضو غلط کرتے ہیں, اکثر کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک کرتے ہیں جس سے وضو کی یا تو اس کی افادیت کم ہو رہی ہے یا باطل. اگر آپ کو خواہش ہے یا تو میرے سامنے کرنے کا کچھ شرم آتی ہے تو بہت اچھا طریقہ ہے, میرا نمبر عرفان بھائی سے لے لیجیے گا, مجھ سے لے لیں نمبر, میرے واٹس ایپ پہ آپ اپنی وضو کی ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں. ایک بار میں چیک کر لوں تو آپ کو سند مل جائے گی, آپ کا وضو صحیح. شرمائے نہیں اس میں. میں نے ایک منٹ میں 2-4 سے زیادہ بھیجتے نہیں ہیں, 100-200 لوگوں میں سے. سلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل. آپ مجھے نہیں بھیجیں, مولانا ہے موجود ہیں آپ کے نالے میں, بہت سے لوگ ہیں مجھے, ان سے وضو ایک بار ضرور سیکھا. وضو بہت امپورٹنٹ. وضو اگر آپ کرا لیں 50 سال کے بعد آپ کو پتا چلا ساری نمازیں ریپیٹ کروانی پڑیں گی. یہ سخت مرحلہ ہے, بہت ہی. وضو بہت امپورٹنٹ, اس کی فائدہ, اس کو ہمیشہ اچھا رکھیں. جس کا وضو اچھا ہوتا ہے وہ 100% برکتیں پاتا ہے. ایک واحد چھوٹی سی عبادت ہے جو بہت آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, بہت آپ کے لیے مفید ہے. اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. انشاءاللہ اس کی بہت سی سائنٹیفک الگ بینیفٹس ہیں. انشاءاللہ وقت میں پاس ختم ہو گیا. پھر آپ کہنا 2 چیزیں یاد رکھیں. وضو کو اگر آپ بہت زیادہ ریوارڈڈ بنانا چاہتے ہیں تو وضو کرتے وقت آپ یہ دعائیں پڑھیں جو میں آپ کو بتائیں گے, لکھ لیں, لگا لیں. میرے پاس ہے, میں آپ کو دے جاؤں گا. بہت اچھا میں ڈیزائن کر کے کئی سارے سینٹرس میں لگوا رکھا ہے, میں آپ کو دے جاؤں گا. اپنے جہاں وضو کرتے ہیں وہاں لگا لیں تاکہ آپ اس کو پڑھ کے یاد کر لیں. انشاءاللہ نہیں دیکھ کے پڑھیں گے. دوسرا کیا ہے, یاد نہیں ہے تو 2 چیزیں آپ کو یاد ہوگی, ایک انا انزلنا, ایک آیت الکرسی. جو آدمی وضو کے بعد انا انزلنا پڑھتا ہے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور جو انسان وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے خدا اس کے نام عمل میں 40 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. ثواب کون کہتے ہیں؟ آپ نے ثواب نہیں پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 40 سال جو ہے خیر من الف شہر کا آدھا ہوتا ہے. 80 سال نہیں ہے 40 سال. تو وہ بھی ثواب تو اللہ ہے انفینٹ دیتا ہے بڑا وقت. انشاءاللہ یہ پہلا دن تھا, میں نے کہا وضو کر کے ہم لوگ جو ہے فرش اعضاء میں بیٹھیں تاکہ ہمیں وضو اگر صحیح ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمارا کاروان ہے, جو اعضاء ہے یہ بھی ہمارا قابل قبول ہوگا. خدا انشاءاللہ اس کو ہمارا قبول فرمائے. ہمارے وائس سے خیر ہے, وائس سے برکت ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت رکھی ہے, اس نعمت کو اپنے ذہن میں رکھیں. چند آج کا دن پہلی محرم کا دن ہے, خوش آتا ہر جگہ اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے عزاداری کا. انشاءاللہ آپ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں گے, انشاءاللہ ہم آپ ہی کے طریقے کو فالو کریں گے, کیونکہ حضرت عیسائی کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو فالو کریں. جو تاریخ وہ مناتے ہیں, جو انداز انہوں نے عزاداری کا اپنایا اسی کو فالو کریں. وہ آپ کے لیے مجزی ہے, وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے ریکمنڈیڈ ہے. آپ اس سے جو ہے آشنا ہیں, وہ آپ کے لیے قریب ہے. تو اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ فالو کروں. لیکن کیونکہ آج کا دن ہے, زیادہ تر جو ہے وہ مصائب میں پڑھے جاتے ہیں, یا تو مدینے سے رخصتی پڑھی جاتی ہے, یا جناب مسلم ذاتی کی شہادت پڑھی جاتی ہے, یا ملائک, کیونکہ 2 مولا وارد ہوئے ہیں. شب میں پڑھتے تو 2 ہوتی ہے. اب آپ کیسے فالو کریں مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ دن میں مجلس ہوتی ہے تو اس کا پروٹوکول وہی رہتا ہے, لوگ بدل دیتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں اپنی چوائس سے چند چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. امام حسین کے اس انقلاب یا قیام کا مقصد دین بچانا ہے, اور آج اگر دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے باقی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امام حسین کامیاب تھے, اس کی دلیل ہے کہ کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آج ذکر امام حسین نہ ہوا. آپ ذکر سن رہے تھے, جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے تو مدینے سے چلتے وقت امام نے
जनाब ज़ैनब ने कहा कि किस तरह से ये कारवां चलेगा, किस तरह से हम लोग यहाँ से मक्का जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताई थी कि इनमें सबका नाम है सुगरा का नाम। सुगरा को जब पता चला कि मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं है, तो सुगरा ने जनाब ज़ैनब से कहा कि फूफे में आपकी बात जो है वो बाबा नहीं कहते, आप मेरी सिफारिश कर दें, मैं ले लूँ, लेकिन आपसे कोई तकाजा नहीं करूँगी, मैं असगर को खिलाती हुई चली जाऊँगी, मुझे अपने साथ ले चले। ज़ैनब ने भी एक मरतबा इमाम हुसैन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा भैया सुगरा ने ख्वाहिश की वो साथ चलना चाहती हैं। इमाम हुसैन ने बहन के गले में बाहें डाल दी, कहा है बहन, बाबा ने भी नाना ने भी हमें बताया था कि हम इस सफ़र पे जा रहे हैं, वापस लौट कर नहीं आएंगे, मैं करबला में शहीद कर दिया जाऊंगा, बाद में तुम्हारे बाजू में रस्म बंधेगी, आपको बेचादर कूफा और शाम के दरबार में ले जाया जाएगा। आपको बताएंगे फातिमा सुगरा क्यों कहते हैं, क्योंकि सुगरा को रकूम में छोटी फातिमा, मेरी इस बेटी का जो खत खाल है चेहरा मेरी माँ फातिमा से मिलता है, इसलिए महज़र शहादत में नाम नहीं है, असीरों में नाम नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहता रब के वो बीबियाँ अरे जब जाएं मैदान करबला से कुफर शाम की जानिब, तो उनके जब सरों पे रिदा न हो तो उसमें फातिमा सुगरा न हो, क्योंकि मेरे फातिमा मेरी माँ की शबी है। हाँ, एक मरतबा रिवायत में लिखा कि जब ये कारवां चलने लगा, अरे कारवां को आमादा करने के लिए बनी हाशिम के सारे जवानों ने एक मरतबा महले बनी हाशिम को घेर लिया। घेरने के बाद जैसे ही अरे चलने लगे, एक बीबी आती थी, मुतालिक जवान बड़े एहतराम से बीबी को लाता था और अपने हाथों से सवार करते थे। हाँ, रिवायत ने लिखा, रावी कहता है मैंने देखा कि जब एक बीबी निकली घर से अरे हमारी में सवार होने के लिए, क्या देखा, हुसैन ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, अब्बास तेजी से आगे बढ़े, ओनो मोहम्मद दोनों तरफ से सहारा देने लगे, अरे कासिम और अकबर आगे पीछे हल्के में लेके चले, अरे अब्बास ने अपना अरे जानू खम कर दिया, बड़े एहतराम से सवार किया। मैंने सवाल किया ये कौन सी बीबी है जो इतने एहतराम से जिसे सवार किया जा रहा है? जवाब मिला ये अली की बेटी ज़ैनब है, जिसके लिए अरे हुसैन ने अपने कुर्सी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब्बास ने जानू को खम किया, अरे अकबरो ओनो मोहम्मद हल्का किए हुए लाए। मैं कहूँगा बीबी आपको ये मंजर याद होगा कि किस तरह से सवार किया। हाय वो 11 मुहर्रम काफिला जब चलने लगा, अरे जिब्र ने जहाँ सवार करे, ज़ैनब ने कहा भी हम जिंदा हैं, हम बीवियों को सवार करेंगे। बेगजावा ऊँटों पे सवार करते हुए ज़ैनब कभी अकबर को ढूंढती होगी, कभी कासिम और मोहम्मद को, कभी अब्बास को पुकारती होंगी, कभी हुसैन को। जब सबको सवार कर चुकी, अरे ज़ैनब को कौन सवार करे? सैयद सज्जाद आगे आए, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, कमर को झुका दिया, खूबी अम्मा मेरी कमर का सहारा लेके सवार हो जाए, ये मदीना नहीं करबला है। आज का कारवां चला, आने के बाद 3 शाबान को मक्का पहुंचा। मक्का में जब कत्ल हुसैन की तदबीर होने लगी, 8 जिल्हज को हुसैन चले, अरे जब वालिद करबला होना चाहते थे, इसके पहले हुर को जो सिपाही था भेजा, अरे हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुर जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए आया, लजामे फरस पे हाथ डाला, अरे हुसैन ने कहा तेरी माँ तेरे सौग में बैठे, उनने हाथों को जोड़ा, मौला अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी यही जवाब देता, लेकिन आपकी माँ फातिमा है, मैं कैसे जवाब
تمام جو ارے عباس و اکبر کو حکم دیا جاؤ پہلے تمام سپاہیوں کو سیراب کرو، لشکر کو پانی پلاؤ، پیاسا حسین کسی کو نہیں دیکھ سکتا، ارے یہاں تک حیوانوں کو سیراب کرنا۔ اب حسین نے ارے کہا اے بچوں خیال رکھنا، ارے جب کبھی حیوان کے سامنے پانی رکھنا فوراً نہ ہٹا دینا، کہ گھوڑے ایک مرتبہ میں سیراب نہیں ہوتے، کئی مرتبہ منہ اٹھا کے پانی پیتے، انتظار کرنا جب تک سیراب نہ ہو جائے۔ ارے میں کہوں گا مولا آپ کو حیوانوں کی پیاس کا اتنا خیال ہے، ارے کربلا میں آپ کے بچوں کی علیحدہ کی سزائیں گونجیں گی، ارے وہاں کوئی ارے انہیں پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے شیعو اگر کربلا میں ہوتے تو آگے دیکھتے تمہارا آقا مولا کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جناب سے گزارش ہے سورہ سورہ صاحب سے گزارش کی مثال جو ہے وہ 5 منٹ میں بھی پڑھنے کی بچی جو ہے وہ ایمرجنسی میں کوثر رضوانہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔